اب ہم لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں آیت نمبر 26 سے 29 تک. انا بے شک اللہ اللہ لا نہیں یستحیی حیا فرماتا ان یضربا کہ وہ بیان کرے مثلا کوئی مثال ما جو بعوضۃ کسی مچھر کی ہو فما پس یا فوقہا اس کے اوپر ہو فاما تو لیکن الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے فیعلمون پس وہ علم رکھتے ہیں انہ بے شک وہ الحق حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے ہے واما اور رہے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا فیقولون تو وہ کہتے ہیں ماذا کیا کچھ اراد اللہ ارادہ کیا اللہ نے بہذا ساتھ اس مسئلہ مثال کے یدلو وہ گمراہ کرتا ہے بہی ساتھ اس کے کثیرن کثیر تعداد کو ویہدی اور ہدایت دیتا ہے بہی ساتھ اس کے کثیرن بہت لوگوں کو وما اور نہیں یدلو وہ گمراہ کرتا بہی ساتھ اس کے الا مگر الفاسقین فاسقوں کو الذین وہ لوگ یعنی وہ فاسق ینقضون جو توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کا عہد من سے بعد میثاقہ اس کے پکا کرنے کے اس کے مضبوط کرنے کے اور یقطعون وہ قطع کرتے ہیں کاٹ دیتے ہیں ما جو امر اللہ حکم دیا اللہ نے بہی ساتھ اس کے ان یہ کہ یوصلا وہ جوڑا جائے ویفسدون اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں اولئک یہی لوگ ہم الخاسرون وہ خسارہ پانے والے ہیں کیفا کس طرح تکفرون تم انکار کرتے ہو باللہ اللہ کا وکنتم حالانکہ تھے تم امواتن مردہ لائف لیس فاحیاکم پس اس نے زندہ کیا تم کو ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تم کو ثم پھر یحییکم وہ زندہ کرے گا تم کو ثم پھر الیہ اس کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے هو الذی وہ وہی ذات ہے خلق جس نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما جو فی الارض زمین میں ہے جمیعا سارے کا سارا ثم پھر استوا وہ متوجہ ہوا الی السماء طرف آسمان کے فسواہن پھر درست بنا دیا ان کو 7 سماوات آسمان وہوا اور وہ بکل ساتھ ہر شیء ان چیز کے علیم بہت علم رکھنے والا ہے خوب جاننے والا ہے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. بس لفظوں کی وضاحت دیکھتے ان بے شک اللہ اللہ لا نہیں لا ہم نے نفی کے لیے اور کون کون سے حرف پڑھے تھے لم لن اور یہاں لا اور ما بھی پڑھا ہے پیچھے ٹھیک ہے. انگریزی میں تو صرف نو اور ناٹ آتا ہے نا تو عربی میں لم لن لا ما اور ایک اور بھی ہے لیسا وہ آگے آئے گا ابھی اس کی پریشانی کی ضرورت نہیں. یستحیی حیا کرتا یا حی یا یحیا حیا شرمانا اور یہاں استحیا یستحیی استحیا حیا کرنا. حیا اس احساس کو کہتے ہیں جو انسان کو برائی سے روکتا ہے. انسان کے اندر کی وہ قوت وہ احساس جو انسان کو برا کام کرنے سے روکتی. ان یہ کہ یضربا بیان کرے ضاد را با ضرب ضرب کا لفظی معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز پر واقع کرنا ایک کو دوسرے پہ مارنا. مارنے کے معنوں میں آتا ہے. لفظی معنی کیا ہے مارنا. اردو میں بھی کہتے ہیں نا ضرب لگانا لیکن عربی میں اس کے کنٹیکسچل معنی ہوتے ہیں. بیسک روح یا تھیم وہی ہوتی ہے لیکن معنی کچھ نہ کچھ بدل جاتے ہیں. مثلاً یہاں پر آتا ہے یضرب مثلاً مارتا ہے مثال. اب مثال مارنا نہیں ہوتا مثال بیان کرنا ہوتا ہے تو اس لیے ہم مارنا کہنے کی بجائے کیا کہیں گے بیان کرتا ہے جبکہ اس کا لفظی معنی بیان کرنا نہیں ہے. لفظی معنی کیا مارنا. اردو میں بھی ضرب المثل استعمال ہوتا ہے. بیان کرتا ہے مثلاً ایک مثال مثال اور مثال کا لفظ پیچھے پڑا مثل پڑا کہاں پڑا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. کتنے لفظ ملتے جلتے ہی ہیں نا.
یا اردو سے ملتے ہیں یا پیچھے کے ٹیکسٹ سے ملتے ہیں. آپ کے کرنے کا تو کچھ کام رہتا ہی نہیں خاص، سوائے اس کے کہ بس اس کو ایک ترتیب سے ذہن میں بٹھائیں. ماں، اب یہ ماں بھی زائد ہے، لیکن کیوں آیا ہے؟ تاکید کے لیے. اور تاکید کس قسم کی؟ کہ کوئی بھی مثال، یعنی مثال کے اوپر فوکس ہے یہاں. یعنی مسلمہ کوئی کے معنوں میں آئے، اینی. یضرب مسلمہ، آپ یوں کہیے اس کو کہ ماں زائد ہے، اور زائد جب بھی آتا ہے تو کس لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے، پچھلے لفظ کے اوپر ایمفیسس کے لیے. تو مثلاً کے اوپر ایمفیسس کس لحاظ سے ہوگا؟ کوئی بھی اگزامپل، یعنی ایک اگزامپل نہیں، کوئی کے معنوں میں. بعوضتاً، مچھر کی. بعوضہ کا روٹ کیا ہے؟ بے عین بعد، باز کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کچھ، باز، سم. تو بعوضہ جو ہے مچھر کے لیے ہے، اور اس کا روٹ باز کیوں کہا گیا؟ نہیں، دیکھنے میں وہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی بڑی چیز کا کچھ حصہ ہو، وہ چھوٹا وجود ہے اس وجہ سے. بعوضتاً، فا پس، ما جو، فوقہ اوپر. پیچھے کل آپ نے تحت پڑھا ہے، کیا معنی ہوتا ہے؟ نیچے. اور فوق اوپر. فوق اوپر کے لیے بھی آتا ہے، اور بعض اوقات نیچے کا معنی بھی دیتا ہے، کم تر کے معنوں میں. ادنا اور اعلیٰ دونوں کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ عربی زبان میں بعض الفاظ اپوزٹ معنی بھی دیتے ہیں. لغت الازداد کہتے ہیں اس کو، کہ ایک لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے اور پھر اس کے مخالف بھی ہو جاتا ہے. اور اس کی مثالیں آگے بھی آئیں گی. جیسے زن کا معنی گمان بھی ہوتا ہے، اور زن کا معنی یقین بھی ہوتا ہے. شراء کا معنی خریدنا بھی ہوتا ہے، اور شراء کا معنی بیچنا بھی ہوتا ہے. اب یہ سمجھ کہاں سے ہے؟ وہ کانٹیکسٹ میں بالکل کلیئر ہو جاتا ہے، مشکل نہیں ہوتی سمجھنے میں. فما پس جو، فوقہا اس سے اوپر ہو، ابو کے معنوں میں، یا پھر اعلی سپیریئر کے معنوں میں، یا پھر کمتر کے معنوں میں، چھوٹا ہو. اور فوق کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے کیسے؟ ما فوق الفطرت. فوقیت بھی ہم کہتے ہیں. فوقیت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اہمیت. فوقیت یعنی اس کو سپیریورٹی. فا پس، اما لیکن، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے. اب یہ سب گزر چکے ہیں پیچھے. فا پس، یعلمون کیا ہے روٹ؟ عین لام میم، علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں. انہو بے شک وہ، کیا چیز؟ مثال. یہ مثال الحق حق ہے، سچ ہے. حق پروفڈ بات کو کہتے ہیں، وہ بات جو تجربے کے بعد سچ ثابت ہوئی ہو، بالکل سچ ہے. من سے، ربہم ان کے رب کی طرف سے. من بھی پڑھ چکے ہیں آپ، رب بھی، ہم بھی. وا اور، اما لیکن. یہ جو اما کا لفظ ہے نا، ایز فار جس کا معنی کر رہے ہیں آپ، یہ لیکن یہ تفصیل کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. کس کے لیے؟ تفصیل کے لیے، یعنی بات کو مزید کھولنے اور واضح کرنے کے لیے. کبھی تاکید کے لیے بھی آ جاتا ہے، لیکن اکثر تفصیل کے لیے آتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ اور لیکن وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا. روٹ کیا ہے؟ کافرا. فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں. یقولون، واو نون کس کی علامت ہے؟ جمع کی. یا وہ کے معنوں میں، اور باقی کیا رہ گیا؟ قاف واو لام، قول. یقولون وہ کہتے ہیں. ماذا کیا کچھ. اور یہ زا بھی معنی میں وسعت کے لیے. ماں سے بات پوری ہوتی ہے کیا کا معنی، لیکن زا کیوں آیا ہے؟ معنی میں وسعت کے لیے. کیا کچھ، ماں کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کیا. اور ما زا کا کیا معنی؟ کیا کچھ. ارادہ ارادہ کیا. ارادہ میں بھی حرف علت ہے. را واو دال اس کا روٹ ہے رود. را واو دال رود، کسی چیز کی تلاش میں آنا جانا.
اور ارادہ کہتے ہیں کسی بات یا کام کرنے کا دل میں خیال آنا اور چاہنا. ماذا ارادہ کیا کچھ ارادہ کیا، کیا چاہا. اللہ اللہ نے. بی ہاذا بی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ساتھ. ہاذا اس پیچھے پڑا. ہاذا کہاں پڑا؟ نکالیے اور دیکھیے، ڈھونڈیے. ہاذا الذی رزقنا من قبل. جی ہاں. مثلا مثال. یدل وہ گمراہ کرتا ہے. روٹ کیا ہے؟ دوار لام لام دلال دلالت اردو میں بھی آتا ہے. کہاں پڑا پیچھے؟ ضالین. شابش. یدل بھی ساتھ اس کے. کس کے؟ مثال کے. ایسی مثال کے ذریعے گمراہ کرتا ہے کثیرن بہت سو کو. کثیر کا لفظ کس سے ہے؟ کثرت سے. اور کس کے وزن پر ہے؟ کثیر. فاعل. علیم عظیم کریم. ٹھیک ہے نا، رائم ہے نا اس میں. کثیرن بہت سو کو. اور کثیر کا تو ویسے ہی بہت زیادہ معنی ہے، لیکن ویسے بھی فعیل کس کے لیے آتا ہے؟ کثرت کے لیے. اور یہدی ہدا یہدی راہ دکھانا، ہدایت دیتا ہے. پیچھے پڑا کہاں؟ ہدی للمتقین. بہی ساتھ اس کے. کس کے؟ مثال کے. کثیرن بہت سو کو. دوبارہ آ گیا. اور ما نہیں. یہاں ما کا معنی نہیں. ایک بات آج یاد رکھیے کہ ما کا معنی ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا اگر اس کے بعد الا آ رہا ہو جملے میں. یہاں دیکھیے سینٹنس وما یدل بہ الا الفاسقین. تو یہ جو الا ہے اس کی وجہ سے ما کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں. یاد رہے گی یہ بات، کیونکہ ماں کا کیا مطلب بھی کیا کہ ہم نے، اور ماں کا جو بھی کیا اور ماں کا نہیں بھی کیا. تو اب کیسے پتا چلے؟ تو ماں کے بعد اگر الا آ رہا ہو تو بس آپ یقین کر لیجئے کہ اس کا معنی اب نہیں ہی ہوگا. ٹھیک ہے. وما اور نہیں. یدل گمراہ کرتا. بھی ساتھ اس کے. اللہ مگر. الفاسقین کس کی جمع ہے؟ فاسق کی. روٹ کیا ہے؟ فا سین قاف. فسق. فسق کا لفظی معنی ہوتا ہے حد سے باہر نکلنا. فسوق کہتے ہیں کھجور کا اپنے چھلکے سے باہر نکل آنا. جیسے کلی کھلنے سے پہلے پتوں میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے نا، گرین کورنگ ہوتی ہے اس کی، پھر کیا ہوتا ہے؟ پتوں میں کریک آتے ہیں. کبھی غور فرمایا آپ نے؟ اور یہ جو کریک آ گیا نا اور اب پھول کھلنے لگا، تو اس عمل کو کہتے ہیں فسوق. ٹھیک ہے، یعنی اپنے کورنگ اپنے چھلکے سے باہر پھٹ کے باہر نکلنا. اسی سے پھر نکلا ہے حد پار کرنا، اپنی حد سے باہر نکلنا. فسق کہتے ہیں نافرمانی کو، کیونکہ فاسق اللہ کی اطاعت سے باہر نکل رہا ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. جب کوئی اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اطاعت نہیں کرتا اور نافرمانی کرتا ہے تو وہ دراصل بندگی کی لمٹ سے باہر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وما یدل بہ الا الفاسقین. نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر فاسقوں کو. کون ہے فاسق؟ الذین وہ لوگ ینقضون جو توڑتے ہیں. واو نون کس کی علامت ہے؟ اور یا غائب کی وہ. اور باقی کیا رہ گیا؟ نون قاف ضاد. نقض. نقض عہد اردو میں بھی آتا ہے، توڑنا. نقض کا کیا معنی؟ توڑنا، اور خاص طور پر عہد توڑنا. اور نقض کہتے ہیں، ویسے تو توڑنے کے لیے اور بھی لفظ ہیں، مثلا عربی زبان میں کسر کا معنی بھی توڑنا ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر یہاں کسی چیز کو پکا کرنے کے بعد توڑنا. جیسے کسی چیز کو خوب مضبوط کر لینا اور پھر اس کے بعد اس کو توڑ دینا، تو اس توڑنے کے لیے نقض آتا ہے. کس توڑنے کے لیے آتا ہے؟ پکا کرنے کے بعد کسی چیز کو توڑنا، یعنی کھولنا. ینقضون عہد اللہ. اللہ کا عہد. عہد کہتے ہیں قول، قرار، عہد و پیمان، معاہدے کے لیے. عہد اللہ اللہ کا عہد. من سے بعدی بعد، میثاقہ. اچھا یہ جو من ہے یہ بھی زائد ہے، بعد سے بھی معنی پورا ہو رہا ہے.
میثاق، میثاق کا روٹ جو ہے واو فا قاف ہے، وسق سقہ، واو ثا فا سے جس کو ہم کہتے ہیں تا ثا، میثاقہ وثوق پکا کرنا، کانٹریکٹنگ، اس کے پکا کرنے کے بعد، یعنی اقرار کو عہد کو خوب پکا کرنے کے بعد کیا کرتے توڑ دیتے. واو اور یقطعون کاٹ دیتے ہیں. یقطعون میں بھی آپ دیکھیے واو نون کس کے لیے؟ جمع کے لیے. اور روٹ کیا بنتا ہے؟ قاف طا عین قطع. اردو میں استعمال ہوتا قطع کرنا، منقطع کرنا، قطع کرنا، قطع تعلقی، یہ وہی قطع ہے. قطع بھی کہتے ہیں. قطع کس کو کہتے ہیں؟ پیس کو، ٹکڑے کو، کاٹی ہوئی چیز، الگ کی ہوئی، کاٹتے ہیں. ما جو امرا حکم دیا، اردو میں امر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اللہ اللہ نے، بھی ساتھ اس کے، کس کے؟ میثاق کے یا عہد کے. یہ امر کی طرف اشارہ ہے، یعنی جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ان یہ کہ یوصل جوڑا جائے. یوصل واو صاد لام اس کا روٹ ہے وصل. وصل کا معنی ہوتا ہے جوڑنا، ملانا. پیچھے پڑا وصل کہیں نہیں آیا. کس میں پڑا تھا؟ الذی اسم موصول میں نے بتایا تھا اور اس میں وصل بتایا تھا. میں یہ سوچ رہی تھی کہیں نہ کہیں وصل کی بات ہوئی ہے. وصل کا معنی ہوتا ہے جوڑنا. اردو میں استعمال کرتے ہیں یہ چیز مجھے موصول ہو گئی. کیا مطلب؟ مل گئی، یعنی مجھ سے آ کے جڑ گئی، لگ گئی. ایو صلاح کے جوڑا جائے. وا اور یفسدون وہ فساد کرتے ہیں. فا سین دال فساد بگاڑ دو طرح کا ہوتا ہے، حصی اور مانوی. یہ بورڈ پہ میں لکھتی ہوں، یہ ٹرمز میں اکثر یوز کروں گی، پھر آپ کو ان کا معنی آنا چاہیے. فساد کہتے ہیں کرپشن کو. کرپشن دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ذہنی اور ایک ہوتی ہے جسمانی. حصی از جسمانی اور مانوی از ذہنی، جسے ہم کہتے ہیں ذہنی بگاڑ. ذہنی بگاڑ کیا ہوتا ہے؟ کسی کا دماغ خراب ہو جانا. ہم کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہے، بولتے ہیں کبھی فلاں کا تو دماغ خراب ہو گیا، یعنی اس کے دماغ میں خلل ہے، یعنی اس کی سوچ بگڑ گئی ہے، اس کا سوچ ہی فساد کا شکار ہوگی. اور بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ دہی خراب ہو گیا، تو وہ کیا ہے؟ فساد حصی. حصی مطلب یہ کہ سامنے نظر آ رہا ہے کھانا یا کوئی چیز خراب ہوگی، بگڑ گئی، اب وہ استعمال نہیں کی جا سکتی. ٹھیک. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں. اور ارتھ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ انگریزی کا ارتھ جو ہے بیسیکلی عربی کے ارض سے ہے. اولئک یہی لوگ، اولئک کہاں پڑا ہے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، ہم وہی، الخاسرون خاسرون واو نون جمع کے لیے، اور پیچھے کیا رہ گیا؟ خاسر. خاسر کا روٹ ہے خا سین را، خسر یخسر، خاسر لوزر. ہم الخاسرون وہ ہیں خسارہ پانے والے. اصل میں خاسر کہتے ہیں اس کو جس کا نفع چلا جائے، جس کا پروفٹ اس کو نہ ملے، جس کا پروفٹ نہ ہو. جس سودے میں، جس بزنس میں کوئی پروفٹ نہ ہو، وہ کیا بزنس ہے؟ خسارے والا، گھاٹے کا. کیفا کس طرح، تکفرون یہ جو کیفا ہے یہ کیفیت کا لفظ اردو میں پڑھا کبھی؟ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کی حالت. تو کیفا کس طرح، کیسے، ہاؤ کم استفہام کے لیے بھی ہے اور تعجب کے لیے نہیں، حیرت کی بات ہے، بھلا کیسے. تکفرون تم کفر کرتے ہو. تکفرون واو نون کس کے لیے؟ جمع کے لیے. اور روٹ کیا ہے؟ کاف فا را کفر. اور تا تم کے لیے. کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا، تا تم کے لیے آتا ہے، جیسے انعم تا انعام کیا تو نے. تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ ساتھ اللہ کے، اللہ کا. وا اور کنتم تھے تم. کنتم کا روٹ کیا ہے؟
تم تو تم کے لیے ہے، اور کن کس سے ہے؟ کاف واو نون سے، کانا یکون کون ہونا، وکنتم اور تھے تم، امواتن مردہ، اموات روٹ ہے میم واو تا، موت. موت کہتے ہیں روح کی عدم موجودگی، روح کا نہ ہونا، لائف لیس. موت کا معنی کیا؟ لائف لیس ہونا، زندگی کا نہ ہونا، روح کا نہ ہونا. اور یہ ضروری نہیں ہوتی کہ زندہ ہونے کے بعد ہی کوئی مرے. اگر انیشیلی کسی چیز میں لائف نہیں ہے تو وہ بھی میت ہے. ٹھیک ہے، جیسے پتھر ہیں یا اور اسی طرح کی جمادات ہیں، تو یہ بھی اموات ہے. اموات میت کی جمع ہے. وکنتم امواتن اور تھے تم مردہ، لائف لیس. فا پس احیاکم اس نے زندہ کیا تم کو. احیا جو ہے اس کا روٹ بھی ہا یا ہے، حی یا یحیا. حی یا یحیا سے حیا بھی بنتا ہے اور حی یا یحیا سے حیاتن بھی بنتا ہے. حیات کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کو. اور حیا ہے جو پیچھے پڑھا ابھی آپ نے. ثم پھر یمیتکم موت دے گا تم کو. امات یمیت اماتتن موت دینا. اور موت کیا ہے؟ روح کے نکل جانے کا نام. ثم پھر یحییکم زندہ کرے گا تم کو، یعنی پھر تمہاری روح ڈالے گا واپس. ثم پھر الیہ اس کی طرف. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. واو نون اور تے، تم اور جمع، اور روٹ کیا باقی رہ گیا؟ را جیم عین رجع، رجوع. رجوع کس کو کہتے ہیں؟ رجوع کرنا. طلاق رجعی پڑھا ہوگا آپ نے، یہ سنا ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون لوٹنا. هو الذی وہ اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم اس نے پیدا کیا تمہارے لیے. کم کی بہت تکرار پڑی. ما فی الارض جو زمین میں ہے، یعنی زمین کے اندر ہے یا زمین کے اوپر. فی کے دونوں معنی. زمین کے گولے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی، اور زمین کے اوپر بھی جو کچھ. جمیعن سارے کا سارا، جیم میم عین سے. اور وزن کون سا اس کا؟ جمیع. فعیل شابش. جمیع فعیل. کثیر علیم عظیم. کیا معنی آتا ہے اس میں؟ جی ہاں، زیادہ اور تسلسل بھی. کیونکہ زمین میں جو کچھ ہے وہ پیدا کیا اللہ نے، اور اس میں کیا ہے، ایک سے ایک چیز نکلتی چلی آ رہی. اب دیکھیں ایک گندم کے دانے سے کتنا کچھ نکل آتا ہے. ثم پھر استوا وہ متوجہ ہوا. استوا کا لفظی معنی ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہونا، درست سیدھا ہو جانا. لیکن جب اس کے بعد الہ آیا تو کیا معنی ہوا؟ توجہ کرنا. پھر وہ متوجہ ہوا الی السماء طرف آسمان کے. فسواہن پھر اس نے درست بنا دیا ان کو. سوا یسوی تسویہ، سین واو یہ اس کا روٹ ہے. اس سے پہلے اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، سواؤن. اس میں بھی روٹ میں نے آپ کو سین واو یا بتایا تھا. کیا معنی ہوتا ہے سوا کا؟ برابر، ہموار، لیول کر دینا، درست کر دینا. کسی چیز کو پورا بنانا، ٹھیک کرنا، نوک پلک سنوارنا، یعنی فائنل ٹچ دینا. سبع سات، سماوات آسمان، سما کی جمع ہے سماوات. وا اور ہوا وہ کون؟ اللہ. بکل ساتھ ہر، شیئن چیز. کل کا لفظ استعمال ہوتا، کل کا مطلب ہوتا ہے کہیے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ ہم جو مرنے کے بعد کل کرتے ہیں وہ کیا سوچ کے کرتے ہیں؟ کیونکہ کل کا لفظی معنی ہوتا ہے فرمائیے، کہیے. اصل میں بہت ساری ہمارے کلچر میں چیزیں ایسی ہیں کہ جو بس کہے سنے پہ بیسڈ ہیں. دیر از نو دلیل فار دیٹ، کوئی اس کی حقیقت نہیں.
لیکن پھر بھی لوگ ان پہ اتنے جمے ہوئے کہ اگر کوئی اس کی مخالفت کرے تو اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. کل شیء، شیء کا لفظ پیچھے پڑا، کہاں پڑا؟ ان اللہ علی کل شیء. جی ہاں، شیء کا لفظ ہے نا شاء، جو ہم کہتے ہیں نا انشاء اللہ، شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا. تو شیء چیز، چیز کیا ہے؟ جس کو انسان یعنی جس خواہش ہوتی ہے. علیم جاننے والا، علم عالم علیم. کیا فرق ہے عالم اور علیم میں؟ علیم زیادہ جاننے والا، بہت زیادہ جاننے والا، کثرت کے لیے. کس وزن پر ہے؟ فعیل. اب آپ تلاوت سنیے اور ذرا امیجن کریں جو آپ نے پڑھا کتنا سمجھ آ رہا ہے، پھر انشاءاللہ تفسیر کریں گے. ٹھیک ہے؟